تو جادو کس پر ہوتا ہے؟ جو گنہگار ہوتا ہے، جو واجبات کی پابندی نہیں کرتا، جو محرمات کی پابندی نہیں کرتا، جو مستحبات پر عمل نہیں کرتا، جو مکروہات سے دور ہوتا ہے، جادو اس پر چڑھتا ہے۔ اگر واجبات کی پابندی کیجئے، محرمات سے بچیے، مستحبات کی پابندی کیجئے، مکروہات سے بچیے، آپ کا کوئی بال بکا کرنے والا نہیں ہے۔ یقین کر لیجئے کہ آپ کو کوئی بگاڑ ہی نہیں سکتا۔ اگر جادو سے دنیا چلتی تو لیزر گائیڈڈ میزائل بنانے کی ضرورت ہی۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ نہ اس سے بہتر صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ وعجل فرجهم۔ اگر اس کا وجود ہے مولانا، اس کا حل کیا ہے؟ پہلے تو اس سے پریشان مت ہوئیے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا آپ کو۔ اگر آپ کو شک ہے کہ کوئی جادو کر رہا ہے تو ایک عمل آیت اللہ ہے، ناصر مکارم شیرازی، تمام مراجع، تمام علماء، تمام مومنین، رہبر معظم کی سلامتی کے لیے بلند صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ کسی کو خوف ہے اگر جادو ہو رہا ہے تو اس پر نماز کو وقت پہ نماز پڑھیں، اول وقت نماز پڑھیں۔ یا نمازان بھی جو ہوتی ہے اول وقت سوائے مغرب کے نہیں ہوتی۔ ظہر میں ایک ٹائم مقرر کیا گیا 1 بجے، وہ اول وقت نہیں ہے، اول وقت مسجدوں میں چاہیے، خصوصاً شیعہ مسجدوں میں چاہیے کہ اول وقت میں اذان دینا ہے کہ ٹائم مقرر کر دیں 1 بجے ہے تو سال بھر 1 بجے ہے، نہیں بھائی، جو ٹائم ہے ہر چیز کا ٹائم ہے، آفس کا ٹائم ہے، نماز کا کوئی ٹائم نہیں ہے۔ کیا معنی ہے؟ نہیں ہونا چاہیے، وقت جو ہے وہ ہے وہی وقت پہ نماز ہوگی۔ میں نماز کو آگے پیچھے نہیں کر سکتا، جو بتایا اللہ نے اس پہ عمل کیجئے۔ وقت پر نماز پڑھیے، نمبر 1۔ نمبر 2، نماز کے احکامات کی پابندی کیجئے۔ نماز کا لباس پاک ہو، نمازی کا لباس پاک ہو، نمازی کی لباس مباح، نمازی کا لباس مباح ہو۔ مباح کے معنی اس کا اپنا ہو۔ کیا معنی مولانا اپنا ہو؟ میرا ہی ہو، کس کا نہیں ہے؟ نہ، ممکن ہے کہ آپ کما رہے ہوں، خمس نہ دے رہے ہوں تو آپ کا نہیں ہے۔ اگر خمس ادا نہیں کر رہے ہیں تو آپ کو ادا کرنا واجب ہے، ادا کیجئے۔ یہ جو میرا، یہ میں نہیں ہے اسلام میں۔ اسلام میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، اللہ دے رہا ہے تو دیجئے انشاءاللہ فوراً واجب۔ تو یہ نماز کو ادا کیجئے۔ نمبر 1، حالت سجدہ شکر میں آیت الکرسی پڑھیے۔ سب کہتے ہیں کاش ہم کو اسم اعظم معلوم ہو جائے۔ اچھا، آج میں اسم اعظم دیتا ہوں، دیکھیں کیا کریں گے آپ۔ سننا چاہتے ہیں آپ لوگ؟ اسم اعظم چاہیے آپ کو؟ ایسا اسم اعظم کہ آپ اس کے بعد انشاءاللہ سب کچھ حاصل کر سکیں گے۔ ہیں؟ تیار ہیں؟ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ آیت الکرسی کے لیے کہا گیا ہے، معصوم کی حدیث ہے، آیت الکرسی اسماء اعظم الہیہ میں سے ہے، اسم اعظم ہے۔ معلوم ہو گیا نا اسم اعظم؟ آیت الکرسی اسم اعظم ہے۔ کس پر اثر کرتی ہے؟ جو اس کے قابل ہو۔ اسم اعظم کا اثر، جتنا ہم پرہیزگاری استعمال کریں گے، پرہیزگار بنیں گے، اتنا اثر ہوگا۔ یہ نہیں کہ بادہ پیتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، یہ بھی جاری ہے وہ بھی جاری ہے، ایسے نہیں چلتا، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ نہ، اسم اعظم ہے تو سچ بولیے۔ اسم اعظم آپ پر اثر کرنا ہے تو جھوٹ سے بچیے۔ اسم اعظم آپ پر اثر کرنا ہے تو دھوکے سے بچیے۔ اسم اعظم آپ پر اثر کرنا ہے تو لوٹنے سے بچیے۔ اسم اعظم آپ پر اثر کرنا ہے تو غیبت سے بچیے۔ اسم اعظم آپ پر اثر کرنا ہے تو وراثت کے کھانے سے بچیے۔ اسم اعظم آپ پر اثر کرنا ہے تو اپنے آپ کو بچائیے آگ سے۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو بچاؤ، گھر والوں کو بچاؤ۔ آگ لگی ہوئی ہے، چاروں طرف لگی ہوئی ہے، محسوس کرو اس آگ کو، یہ آگ سے بچو۔ اگر بچو گے تو کیا ہوگا؟ تم اسم اعظم کے اثرات کو دیکھو گے۔
اسم اعظم یعنی آیت الکرسی کے لیے کہا گیا ایک اسم اعظم الہی. اگر آنکھ کی یہ جو سفیدی اور سیاہی ہے اس میں جو فاصلہ ہے اتنا قریب فاصلہ ہے آیت الکرسی کا. تو آیت اللہ جواد آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کہتے ہیں نماز میں سجدہ شکر میں، سجدہ شکر کیا ہے؟ 2 رکعت نماز ہو گئی، 4 رکعت نماز ہو گئی، اس کے بعد سجدہ شکر بہت اہم چیز ہے. سجدہ شکر میں کئی دعائیں ہیں، ان میں سے یہ فرماتے ہیں کہ اگر سجدہ شکر ادا کرتے وقت آیت الکرسی پڑھو، ہر روز تھوڑا سا صدقہ دو، تمہارا بال بھی کا کوئی کرے گا نہیں. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. اللہ محمد